ٹھیک. اچھا یہ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کس تناظر میں بات ہوئی؟ یہ کوٹ بھی کی گئی ہے آپ کے کچھ کولیگز کی جانب سے کہ انہوں نے کہا کہ میں سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, میں بس اتنا ہی کہوں گا, وہ چیف منسٹر ہیں, میں پبلک سرونٹ ہوں, میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا. یہ کس تناظر میں رانا صاحب بات ہوئی؟ دیکھیں اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ ویسے وہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہ وزیر اعلیٰ ہیں, منتخب نمائندے ہیں, کیونکہ پشاور سے بھی جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, تو آپ نے آرمی چیف کی میٹنگ میں نہیں بلایا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلایا, یہ تو میزبان کی مرضی ہے. جواباً جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جی انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں سے نکال دیا, انہوں نے کہا یہ اس کی ثوابدید ہے. لیکن جب چیف منسٹر ہیں, وہ سوال ایمفسائز ہو رہی تھی, بار بار کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ چیف منسٹر ہیں, اس کے لیے ہم کوئی بات نہیں کر رہے. اور ہم سیاستدان, دو وزیروں نے بڑے سخت تبصرے بھی کیے جو فوج کے اوپر, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا دیکھیں سیاستدان سیاست کرتے ہیں, ہمیں اس میں نہ انڈلج کرے. اور ہم بار بار کہتے ہیں پاک فوج اس کام میں انوالو نہیں ہوگی. سیاستدان اور ایک سیاسی جماعت نہیں, ساری سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں, لیکن ہمارے اوپر نہ کریں. اس میں جو باتیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی کہ چیف منسٹر کے تناظر میں جو شک کا بھی اظہار کیا گیا کہ جی وہ چونکہ وہاں سے ہیں, خیبر سے ہیں, تو آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں, جس کا انہوں نے قطعی طور پہ انکار کیا کہ ہم کوئی تیرا میں, ہم تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں. وہاں 192 کے قریب ہمارے افسر اور جوان شہید ہو چکے ہیں اس ایریے میں, چونکہ وہاں پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے اور سب لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اس تاثر کی طرف جانے نہیں دیا. ہاں انہوں نے پولیٹیکلی جو طالبان کے ساتھ گفتگو میں, اس میں تو میں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کا جو پرانا بیان ہے اس کا بھی حوالہ دیا کہ یہاں پہ تو یہ بھی بات ہوتی تھی کہ طالبان کے دفتر پشاور میں کھول دیں, تو دہشت گردوں کے ساتھ اسٹیٹ بالکل نہیں بیٹھے گی. ان کے ساتھ بڑی اس پہ لمبی چوڑی بات چیت ہوئی. لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ 1997 میں تو آپ بیٹھ رہے تھے ان کے ساتھ, آج کیا مسئلہ ہے ٹی ٹی اے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہماری کوئی ڈارلنگ نہیں ہے, کوئی ہمارا وہ نہیں ہے. 1997 میں تو یہ بامیان میں مجسمے توڑ رہے تھے, اور آج ان کے لوگ بیٹھ کے ان پریس کانفرنس میں ان کے اوپر ان مجسموں کی تصاویر ہوتی ہیں. تو فرق تو ہوتا ہے ہر دفعہ میں چیزوں میں. ان کا زیادہ یہی تھا کہ اس نیکسس کو بلوچستان میں تو توڑا گیا ہے. وہاں پہ آئل جو امپورٹ ہو رہا تھا ایران کا سمگلنگ کے ذریعے, وہ 15 لاکھ بیرل تھا روزانہ کا, اور وہ 15 لاکھ لیٹر روزانہ کا تھا, جو اب 10 لاکھ پہ آ گیا, اور وہاں گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جن کی گورننس کے ایشوز ہیں وہ فوج کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے کوئی چیزیں مت مسلط کریں, ہم اپنا کام کر ررہے ہیں, وہ اپنی گورننس کو بہتر. ٹھیک. اچھا یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے رانا صاحب یہ بھی کوئکلی بتائیے گا, مجھے احساس ہے کہ آپ نے جانا بھی ہے, لیکن اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی؟ کیا انہوں نے کہا کہ اگر پوچھا جائے گا تو ہم سفارشات دیں گے؟ نہیں, وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ 243 پہ سوال ہوا تھا. اچھا, بلکہ سٹارٹ میں ہی میں نے کہا آج تو ہم 243 پہ بات کریں گے. کہنے گا اچھا مجھے پہلے سوال کا پتہ لگ گیا. پھر جب وہ بعد میں شہزاد اقبال نے سوال بھی کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی ڈومین ہے کہ وہ کس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. آئینی ترمیم کرنی ہے گورنمنٹ کرتی ہے, ادارے اپنے معاملات کے متعلق اگر ان پٹ لی جائے تو ضرور دیتے ہیں, اگر ہم سے ان پٹ لی جائے گی تو ہم ضرور دیں گے. تو یہ اتنی بات کی انہوں نے, باقی 27ویں ترمیم پہ اور سیاست پہ وہ آئے ہی نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی فکرہ نہیں کہا. اچھا یہ علینا آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے جو پریس بریفنگ میں آپ رانا صاحب جاتے ہیں, آپ بحیثیت سینئر جرنلسٹ آپ لوگ جاتے ہیں, بائی اینڈ لارج کو ہمیں سینس لینے کی کوشش ہم کرتے ہیں. جو مسئلہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کے ساتھ رہا ہے, کبھی سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کا ایشو, یا اس سے پہلے گنڈا پور صاحب کی ملاقاتوں کا ایشو ہوتا تھا, کبھی تعلقات یا کیسز کی بات ہوتی تھی, کیا اس دفعہ کوئی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے یا تحریک انصاف کے حوالے سے بالخصوص ہوئی ہی نہیں اس پوری بیٹھک کے اندر, اس بریفنگ کے اندر, کسی سوال میں بھی نہیں منیب, بلکہ میں یہاں پہ بتاتی چلوں, ابھی رانا صاحب نے جس طرح سے کہا کہ وہ جو ذکر ہوا تھا سہیل آفریدی صاحب, اور آپ بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا سوال ہوا تھا سہیل آفریدی صاحب سے متعلق, اور وہ کل کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے, بلکہ آپ نے جو وہ پیغام ریلے جب سامنے رکھا تھا کہ ادارے کا جو امپریشن ہے سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہ ہونے سے متعلق, تو وہ ایسی کی تیسی کوٹ اینڈ کوٹ جو ہے وہ بھی سامنے رکھا گیا. تو جس پر وہ سن رہے تھے, انہوں نے پہلے سوال سنا اور اس کے بعد ان سے یہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق آپ ایک ون لائنر کیا کہیں گے, کیا دیں گے آپ, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب سہیل آفریدی صاحب. اور یہ اس سے لنک کیا گیا تھا کہ جو آپ کو یاد ہے پشاور میں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پرائر ٹو دی اپوائنٹمنٹ آف چیف منسٹر خیبر پختونخوا, اس سے لنک کرنے کی کوشش کی تھی اس سوال کو بھی, کہ اس وقت آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات رکھی تھی کہ اگر تو کوئی بھی جو ہے اپوزیشن کرے گا, ایک آپریشن کے حوالے سے اپوز کرے گا اس کو, اس کے لیے
جو ہے وہ اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ناقابل قبول ہوگا. اور اس کے بعد سے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی ناصب اپوائنٹمنٹ نظر آ رہی ہے, اور گزشتہ روز کے وہ حوالہ دینے کی کوشش کی گئی کہ ایک سخت جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی 2 منسٹرز کی جانب سے خیبر پختونخوا کی نئے سیٹ اپ کے حوالے سے. تو انہوں نے صرف ایک ون لائنر میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہی از دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا. تو یہ بات سامنے بہرحال رکھی گئی تھی, لیکن بظاہر تو ہمیں آج وہ پریزنٹیشن میں بھی عامر صاحب بھی وہاں موجود تھے, تو عامر صاحب بھی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ہمیں جو پریزنٹیشن بھی دکھائی گئی اور جو نمبرز ہمارے سامنے رکھے گئے آف آل دا لاسز جو کہ ہمارے جوان ہمارے سویلین جو اہلکار ہیں, ہمارے جو سویلینز ہیں وہ جو شہید ہوئے ہیں, وہ تمام نمبرز, جتنی انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوئے ہیں, کتنے دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا, وہ تمام کے ساتھ ساتھ ایک خانہ تھا جو کہ وہ جو پولیٹیکل مافیا تھا, جو پولیٹیکل نیکسس کی اور پولیٹیکل کرمنل نیکسس تھی, وہ خانہ جو ہے وہ خالی رکھا گیا تھا. سو اس پر بھی سوال ہوا کہ بظاہر آپ نے خانہ یہ جو ہے وہ خالی رکھا ہے, لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ کس سیاسی جماعت کی حوالے سے بات ہو رہی ہے. سو اس پر انہوں نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ رکھا کہ ہم جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ سیاست میں ادارے کو جو ہے وہ ظاہر ہے گھسیٹا جاتا ہے. ٹھیک, اچھا میں رانا صاحب اس سے پہلے کہ آپ جائیں, مجھے ذرا یہ بلاول صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے بتا جائیے. یہ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این نے ہم سے مدد مانگی ہے اس سارے معاملے کے اوپر, ہم سے شہباز شریف صاحب نے, اور کہا ہے کہ ہماری مدد کریں, ہم فیصلہ کریں گے سی ایس سی کی میٹنگ کے بعد. یہ نمبرز ہمارے سامنے ہیں. آپ کو لگتا ہے کنسنسس ڈاکیومنٹ کو بن پائے گا یا اس میں مسائل ہوں گے اس ترمیم کے اندر؟ دیکھیں, اس ٹویٹ کے بعد سے جو پیپلز پارٹی کے لوگ, پی ایم ایل این, حامی مخالف, پی ٹی آئی کے صحافی سارے تبصرے کر رہے ہیں, تو پچھلی دفعہ جو گلے ہو رہے تھے کہ جی وہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کے پاس تو خود اطلاع ہی نہیں ہے کہ ترمیم کون سی ہونی ہے 26ویں. آپ کو پتہ ہے نا, آج تک یہ بات کی جاتی ہے. جی جی جی. تو ایک تو بلاول نے اوپن کر دی بات کہ جی ترمیم کیا آ رہی ہیں اور کیا اور لانے والا کون ہے, پرائم منسٹر ہے. انہوں نے لا کے بتا دی ہیں کہ مطلب لا کون رہا ہے. پھر آگے اس کے اندر کویسچنز ہیں جو انہوں نے 6 تاریخ کی میٹنگ میں ڈال دیے, لیکن پیپلز پارٹی کے تمام ایم این ایز کو 5 تاریخ کو ظاہر سیشن ہے, بلا بھی لیا گیا ہے. ادھر سینٹ میں بھی لوگوں سے کہا گیا کہ آپ آئیں. تو اس کی پولیٹیکل پرائس پیپلز پارٹی کو کیا دینی ہوگی, یہ ہم سب کا سوال ہے. کہ جب آپ 18ویں ترمیم کر رہے تھے, این ایف سی میں صوبوں کو با اختیار بنا رہے تھے, ایجوکیشن آپ لے گئے تھے ڈیوالو سبجیکٹس میں, تو اب آپ ان کو واپس لانا ہے. تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت تو نہیں بنا پا رہی. اس کے اندر بھی کچھ سایوں کا ذکر آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا کنسنسس ہی نہیں ہو رہا, جبکہ ان کے پاس اپنے انڈیپینڈنٹ 27 لوگ موجود ہیں. پیپلز پارٹی پلس فارورڈ بلاک, چونکہ وہ تو پی ٹی آئی چھوڑ چکا, وہاں پہ ڈیفیکشن کلاس بھی نہیں ہے. تو گلگت کے بھی الیکشن آ رہے ہیں, تو وہ پولیٹیکلی پیپلز پارٹی اس کی سیاسی قیمت کیا ادا کرے گی. وہ جو ان کا سٹانس تھا کیا اس کو ختم کرے گی, اس میں مذاکرات کرے گی. لیکن بلاول نے اسے پبلک ضرور کر دیا اس بات کو. اس پہ چونکہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ابھی نومبر میں ہی یہ ساری باتیں, ہم بہت کئی مہینے سے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ بار, پھر پاکستان بار کونسل کے الیکشنز ہو جائیں, اس کے بعد آئے گا. تو آئینی ترمیم کے اندر جو انہوں نے بھی پہلا پوائنٹ دیا وہ یہی دیا, آئینی عدالت کا. تو یہ چیزیں تو اب اوپن ہو چکی ہوئی ہیں کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے. وہ ہوگا کیسے, یہ آپ کے اور ہمارے دیکھنے کا ہے کہ کون کتنی پولیٹیکل پرائس پے کرے گا اس کو کرنے کے لیے. کیونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کی تو ضرورت نہیں رہی, جو پچھلی دفعہ مدارالمعام بنے ہوئے تھے ساروں کا. پی ٹی آئی بھی ان کی دسترخوان پہ موجود تھی, پی ایم ایل این بھی, پیپلز پارٹی بھی. اس دفعہ ان کو کوئی پوچھے گا نہیں, اس لیے وہ ذرا سخت بیانات کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے اب اس کے اندر کہ وہ کیسے ان چیزوں کو واپس کرے گی جو 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لے رہی تھی. رانا صاحب یہی بات, کیونکہ آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے بہت سی قیادت کو بھی, بہت سے ممبران کو بھی آپ کی انٹریکشن ہوتا ہے. کتنا مشکل ہوگا یہ کڑوی گولی نگلنا پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ بڑا جیلسلی گارڈ کرتی ہے پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کو. یہ ان کے کہتے ہیں نا فیدر ان دا کیپ ہے کہ ہم نے یہ کی تھی, اس کو انڈو پیپلز پارٹی کبھی کرنے کا سوچ سکتی ہے؟ نہیں, کرنے کو تو جی سب کچھ کرتے ہیں. وہ مطلب وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ رضا ربانی نے روتے ہوئے بھی ووٹ ڈال دیا تھا. جی جی جی. اچھا, مطلب جب فیصلہ ہوگا تو یہ تو زرداری صاحب نے طے کرانا ہے نا. ان باقی لوگوں کے بیانات کی تو پارٹی کے اندر ویلیو نہیں ہوتی نا. وہ بے شک جمہوری سٹرکچر کریں, بات چیت کریں, لیکن فیصلہ تو انہوں نے کہہ دیا نا 6 تاریخ کو سی سی میں کریں گے. تو اس دن ڈٹنا ہے تو ڈٹ جائیں گے, تو پھر اس کے لیے جو کچھ لیا ہے وہ چھوڑنا ہے یا کچھ اور لینا ہے, یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی. رانا صاحب میرے اندازے میں آخری سوال آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا بیفور یو لیو سر, کہ آج آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سنی ہے. خیر ہماری خبر جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہی رہی ہے, اور وہ انڈورس ہوتی ہے جو موقف یا پالیسی پاکستان کی
اسٹیبلشمنٹ کی ہے ٹورڈز پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب, اور یہ جس تیزی سے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی مجوزہ شاید اس کا ڈرافٹ کہیں گھوم رہا ہو اور آپ کے قابو آ جائے, وہ کہاں جا رہا ہے یہ نظام آنے والے اگلے سال 2 سال کے اندر آپ کے نزدیک؟ اس کو خواجہ آصف کی تشریح پہ ہی رکھیں, ہائیبرڈ نظام کو, کہ یہ سپر پلس سپر میکس جو بھی کرتے جائیں آپ, یہ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ سیاسی قوتوں میں جان نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس کو اگر کوئی اس میں مزاحمت آنی ہے تو وہ آنی چاہیے تحریک انصاف کی طرف سے, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے. یکسوئی تو ہے ہی نہیں نا, وہاں تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے نا کہ عمران خان کو ریلیز کرو اور ہمارے حوالے کر دو سب کچھ اور جو مرضی کر لو. تو وہ جنہوں نے حوالے کرنا ہے وہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, اور عمران خان کی ضد اس وقت تک تو ان کو بریک لگا کے کھڑی ہوئی ہے. ان کے لیے پولیٹیکلی کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا.